لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کی کئی شاخیں اور کئی برانچیں ہیں۔ اس میں ایک اہم شاخ شرم و حیا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے، شرم و حیا، یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے گناہوں سے بچنے اور بہت سارے اعمال کے کرنے میں شرم و حیا کا کردار ہوتا ہے۔ عربی مقولہ ہے، پچھلے انبیاء کا قول ہے، وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب حیا چلی جائے تو جو چاہے وہ کر۔ یعنی شرم و حیا، نبی نے فرمایا، ایمان کے ساتھ میں لازم اور ملزوم کی طرح ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اگر شرم و حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آج دشمن ہمارے شرم و حیا اور خاص کر عورتوں سے حیا اور نوجوانوں سے غیرت کو چھیننا چاہتا ہے، یا یوں کہیں کہ مردوں سے حیا اور مردوں سے غیرت اور عورتوں سے حیا چھیننا چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے اسباب چلا دیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جس سے جو ہے شرم و حیا اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب ان کے اندر سے شرم و حیا اٹھ جائے گا تو ان کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو اصل تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو یہ اہم شاخ ہے۔ نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرماؤ جس طرح اللہ سے شرمانے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے کہا قالوا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ اور حقیقت یہی تھی کہ صحابہ کی جماعت اللہ سے شرمانے والی جماعت تھی، لیکن چونکہ نبی کو آگے پیغام پہنچانا تھا اس لیے ان کی بات کو کاٹ دیا۔ فرمایا ولیس ذالک، تم میری بات سمجھے نہیں۔ سمجھتے ہو شرم و حیا سے کیا مراد ہے؟ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ فرمایا اللہ سے شرمانا یہ ہے کہ اپنے سر کو اور اس کے متعلق جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جائیں، پیٹ کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جائیں، پیٹ کے متعلق جو اعضاء ہیں ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جائیں۔ اور اللہ سے شرمانا یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو کے نہیں بلکہ موت کو یاد کر کے چلیں۔ جو اللہ سے شرماتا ہے وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، اور جو اللہ سے شرماتا ہے وہ دنیا کی زینت سے مرعوب نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد فرمایا جس نے بھی ایسا کیا وہ ہے حقیقت میں اللہ سے شرمانے والا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرم و حیا کی صفت اتنی پائی جاتی تھی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ عرب کی باکرہ اور کنواری بچیوں کی نگاہوں میں وہ شرم و حیا ہم نے نہیں دیکھی
جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہمیں حیا نظر آتی تھی۔ تو شرم و حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی شخصیت کی شکل میں دیکھنی ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج تاریخ کی مناسبت سے ان کا تذکرہ جو ہے مناسب ہوگا۔ آج چاند کی 18 ذی الحجہ تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ اگر نبی کی شرم و حیا کو شخصیت کی شکل میں دیکھنی ہے، تصویر کی شکل میں دیکھنی ہے تو حضرت عثمان غنی کی ذات ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہوا۔ وہ بہت شرمیلے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس صفت کا احترام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کا ایک پاؤں پھیلایا ہوا تھا اور کپڑا جو ہے پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ صحابہ آ رہے تھے، ابو بکر آ رہے تھے، نبی اسی طرح بیٹھے رہے۔ عمر داخل ہوئے، نبی اسی طرح بیٹھے رہے۔ لیکن جب دروازے سے عثمان آنے لگے تو نبی نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ صحابہ تو بڑے بڑے آ رہے تھے مجلس میں، ابو بکر کے آنے پہ آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر کے آنے پہ آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن جیسے ہی عثمان آئے تب آپ نے جو ہے پاؤں بھی سمیٹ لیا اور اپنی پنڈلی بھی ڈھک دی۔ تو فرمانے لگے میرا عثمان یہ وہ صحابی ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، حیا کھاتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کے اندر ان کی شرم و حیا کی جو صفت ہے ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ان کے احترام میں جو ہے اپنا پاؤں سمیٹ لیا ہے، ورنہ دوستوں کے بیچ میں اور شاگردوں کے بیچ میں اگر اس طرح بیٹھا جائے تو کوئی بے ادبی میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر چھوٹا کوئی بڑوں کے پاس اس طرح بیٹھا ہے تو بے ادبی میں شامل ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ تو استاد ہیں اور آنے والے سارے جو ہے شاگرد ہیں ان کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے شرم و حیا، یہ حضرت عثمان میں بہت زیادہ تھی۔ اگر آپ شرم و حیا کا ذکر کریں گے تو لازماً حضرت عثمان کا ذکر آئے گا۔ چند نمایاں صفات سے اللہ نے حضرت عثمان کو نوازا تھا۔ ان کو ذو البشارتین کہا جاتا ہے، ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ذی النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کے 2 نور ان کے نکاح میں آئے۔ نبی کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ ذی الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 مرتبہ حضرت عثمان نے ہجرت کی، حبشہ کی بھی ہجرت کی اور مدینے کی بھی ہجرت کی۔ اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو نبی کی بیٹی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی۔ نبی نے فرمایا حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے، اور خود چھوڑنے گئے مدینے سے باہر۔ حضرت رقیہ نے اپنا سامان ایک گٹھڑی میں باندھ رکھا تھا، تو نبی نے حضرت رقیہ سے وہ گٹھڑی لے لی اور خود اٹھا کے چلتے رہی۔ حضرت رقیہ کہتی رہی ابا جان آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، مجھے دیں میں اٹھاؤں گی۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا بیٹی کا بوجھ تو باپ ہی اٹھایا کرتا ہے، بیٹی کا بوجھ تو باپ ہی اٹھایا کرتا ہے۔ اور انہیں رخصت کر کے آئے۔ اور پھر جب مدینے کی ہجرت کی تو بھی حضرت عثمان نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں مدینے کی بھی ہجرت کی، اس لیے ان کو ذی الہجرتین کہا جاتا ہے۔ اور ذی البشارتین اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بعض صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ فلاں صحابی جنتی ہے، جیسے عشرہ مبشرہ کے بارے میں آتا ہے، ٹاپ 10 صحابہ جو ہیں کہ میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، کہ عثمان میرا جنتی ہے۔ لیکن خصوصاً ایک مرتبہ خاص کر حضرت عثمان کا 2 بار کہا کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ اس وقت مدینے میں تنگی تھی، تنگی کا زمانہ تھا، اس کے باوجود حضرت عثمان بڑے تاجر تھے،
اس لیے تبوک کے موقع پہ انہوں نے 1000 اونٹ دیے اور 70 گھوڑے دیے اور 10,000 اشرفیاں یعنی 10,000 سونے کے سکے دیے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اٹھایا اور عدل بدل کے کہا کہ آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرتا رہے، جنت میں جانے سے عثمان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی کہہ سکتا ہے اور عثمان جیسوں کے لیے بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں تھا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عثمان نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، یعنی ان کی فطرت میں تھا۔ اور اتنا خرچ کیا تو نبی نے خوش ہو کے کہا کہ آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرتا رہے، جنت میں جانے سے عثمان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بلکہ ایک موقع میں فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، جنت میں میرا ساتھی میرا عثمان ہوگا۔ یہ حضرت عثمان، ان کو جو ہے اسی مہینے کی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لوگ صرف ایک شہید کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی آئے گا محرم تو حضرت حسین کی شہادت کو بڑے چوراہوں پہ یاد کیا جائے گا، لیکن اسلام کی تاریخ میں کوئی 1-2 شہید نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں جس میں کوئی بڑا شہید نہ ہوا۔ اس لیے اسلام شہیدوں پہ رونے اور ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اسلام شہیدوں پہ رونے اور ماتم کرنے کی اجازت دیتا تو مسلمانوں کا پورا سال رونے دھونے میں جاتا، کیونکہ پورے سال میں کوئی دن خالی ہے ہی نہیں کہ جس میں بڑا شہید نہ ہوا ہو۔ ہر مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں، شہیدوں کا سردار کون ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں روتا۔ نبی نے فرمایا شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ جب احد کے میدان میں 11 ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ نکالا گیا اور ہندا نے کلیجہ چبانے کی کوشش کی، وحشی بن حرب نے پہلے نیزہ سے وار کیا اور پھر 11 ٹکڑے کر ڈالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کہتے ہیں نا 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ وہ پڑھی تو باقی شہیدوں کی بھی تھی، یعنی حضرت حمزہ کی سب سے پہلی پڑھی گئی اور ان کی جو میت تھی وہیں پڑھی رہی، دوسرے شہید کو لایا جاتا اس کی پڑھی جاتی، تو حضرت حمزہ کی میت بھی وہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ پڑھی۔ اور کبھی نبی نے بہت ساری میتوں پہ ایک نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، اس لیے مسئلے میں دونوں گنجائشیں ہیں۔ اگر کبھی ایک ساتھ 2 جنازے ہو جائیں تو دونوں کی الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کی ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد والا جو مہینہ شوال ہے، اس میں شہیدوں کا سردار شہید ہوا، اس کے اوپر تو کسی نے شربت نہیں پلائی، کسی نے جلوس نہیں نکالا، کسی نے ماتم نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عمر جو دوسرے اسلام کے خلیفہ ہیں، یہ محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوتے ہیں، تو ان کی شہادت پہ کوئی ماتم نہیں ہوتا۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے 18 ذی الحجہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان، 2 بیٹیاں نبی کی، رشتہ دیکھیں، اگر حضرت حسین نواسہ ہیں تو حضرت عثمان پریوار سے بھی ہیں اور دوہرے داماد ہیں، دوہرے داماد، اور جو ہے کئی مرتبہ نبی نے بشارتیں دی جنت کی، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان، 12 سال جنہوں نے جو ہے خلافت چلائی۔ تو یہ احسان ہے اللہ کا کہ شہیدوں پہ رونے دھونے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عثمان کی اگر زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمیں ایک تو شرم و حیا کا پیغام ملے گا، جود و سخا کا پیغام ملے گا۔ سخاوت بھی بہت تھی حضرت عثمان کے۔ دیکھو غزوہ تبوک کے موقع پہ جہاں لوگ ریس لگا رہے تھے وہاں حضرت عثمان سب سے آگے نکل گئے، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ہر موقع پر مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں میٹھے پانی کا کہیں انتظام نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا بئر روما، اس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی مسلمانوں سے بڑا پیسہ لیتا تھا، بڑا مہنگا پڑتا تھا وہ پانی۔ حضرت عثمان نے اس یہودی سے وہ کنواں خریدا،
اس نے کہا پورا تو نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، 12,000 میں آدھا بیچوں گا، 12,000 لوں گا اور آدھا بیچوں گا۔ آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن ہم بھریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، 12,000 دے دیے اور ایک دن مسلمانوں کا طے کروا دیا۔ لیکن مسلمان جب باری آتی تھی پانی کی تو 2 دن کا پانی اسٹاک کر لیتے تھے تاکہ ضرور یہودیوں کے محتاج ہی نہ رہیں۔ اس یہودی نے دیکھا کہ وہ جو پہلے والی کمائی نہیں رہی، اس لیے پھر حضرت عثمان کے پاس آ کے کہتا ہے پہلے تو نہیں دے رہا تھا، اب میں پورا کنواں بیچنے کو تیار ہوں، آپ 8,000 اور دے دیں، یہ پورا کنواں آپ کا ہے۔ حضرت عثمان نے 8,000 اس کو دیے اور پورا 20,000 میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، فری میں پانی دیا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا اور حرم کی توسیع کا وقت آیا، یعنی بہت جگہ تنگ پڑ گئی، تو حضرت عثمان نے اپنے پیسے لگا کے مسجد نبوی کو بھی بڑا کیا اور حرم کو بھی بڑا کیا۔ یعنی ہر موقع پہ اتنے سخی تھے کہ عید کے دن حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ آج عید کا دن ہے کیا پکا رہی ہو؟ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول آج تو گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر مٹھی بھر جو بھی نہیں ہے کیا بناؤں؟ بس یہ بات ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے چلے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھا کے واپس آئے تو دیکھا امی عائشہ نے قسم قسم کے کھانے بنا رکھے، 2-4 قسم کے کھانے بنا رکھے۔ نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ عائشہ تو کہہ رہی تھی گھر میں فاقہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ابھی جو ہے اتنا سارا کہاں سے آ گئے، یہ کھانے کہاں سے آ گئے؟ تو عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ آپ کا داماد ہے نا عثمان، وہ پورا اونٹ بھر کے لایا تھا، پورا بورا بھر کے لایا تھا سامان کا، وہ مجھے دے کے گیا۔ تو نبی نے پوچھا کہ میری 11 حرم ہیں، 10 اور بیویاں ہیں، کیا تم نے ان کے گھر پہنچا دیا یا سارا خود ہی رکھ لیا؟ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول تقسیم کی ضرورت ہی نہیں آئی، کیونکہ تیرے داماد عثمان نے ہر بیوی کے گھر میں پورا ایک ایک اونٹ بھر کے دیا ہے۔ اتنے بڑے سخی تھے۔ تو اگر شرم و حیا دیکھیں گے تو عثمان کی زندگی میں ملے گی، اور جود و سخا، سخی اتنے تھے کہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو بڑے پھونک پھونک کے خرچ کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب کوئی سائل مانگنے والا نبی کے دربار میں آیا تو نبی نے فرمایا ہمارے ہاں تو کچھ نہیں، تم جاؤ میرے داماد عثمان کے گھر چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ وہ مانگنے والا جب حضرت عثمان کے دروازے پہ پہنچا تو حضرت عثمان اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے کہ خدا کی بندی تو نے رات کو دیے میں موٹی بٹ ڈال دی تھی، موٹا دھاگا، موٹا وہ ڈورا، موٹی ڈور ڈال دی تھی، وہ زیادہ تیل پی گئی، اگر پتلی بٹ ڈالتی، پتلی ڈور ڈالتی تو تیل کم خرچ ہوتا۔ وہ مانگنے والا جو فقیر تھا وہ وہیں سے واپس ہو گئے کہ مجھے کہاں بھیج دیا گیا، یہ بیوی سے دیے کی بٹ پہ ڈور پہ جھگڑ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کا رسول آپ مدد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن کہاں بھیج دیا آپ نے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں عثمان کے دروازے پہ گیا اور عثمان تو بیوی سے اس طرح لڑ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا تجھے ان کے گھر کے اندر کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ 2 آدمی اگر آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو کان لگانا منع ہے، تیسرے کو کان لگانا منع ہے۔ اس لیے مفتی طارق مسعود سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کوئی واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہے اور پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے، لیکن آج کل ایسے آپشن آ گئے کہ ڈیلیٹ والا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ڈیلیٹ کیا ہوا اس کو کھوج کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ اس بات کو راز میں رکھنا چاہتا ہے، تم راز کو کھودنا چاہتے ہو۔ تو اگر 2 آدمی بات کر رہے ہیں، میاں بیوی کی بات تھی، تم نے کان کیوں لگائے ان کے گھر میں؟ میں نے جس مقصد سے بھیجا تھا وہ مقصد آواز جا کے لگاؤ کہ میں سائل ہوں، ضرورت مند ہوں۔ دوسری مرتبہ جب گیا اس نے تو حضرت عثمان نے ایک اونٹ منگایا، اس کے اوپر ایک بورا رکھا اور پنیر کا اور گھی کا اور کھجور کا ساری چیزوں کا بورا بھر کے کہا لے جا۔ اب اس نے پوچھا عثمان یہ کیا بات ہے؟ معاف فرمائیں میں پہلے بھی آ چکا ہوں آپ کے گھر پہ، آپ تو اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے معمولی بات پہ، لیکن جب میں نے اللہ کے نام پہ مانگا تو اتنا سارا دے دیا۔ تو حضرت عثمان نے تاریخی جملہ کہا، کہو اللہ کے بندے
جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب تو اللہ ہم سے لے گا، لیکن جو ہم اللہ کے نام پہ لگاتے ہیں اس کا حساب ہم اللہ سے لیں گے، اللہ سے لیں گے، یعنی اس کا حساب اللہ ہمیں دیں گے، اس کا اجر و انعام دیں گے، اس کا ہمیں ثواب دیں گے۔ تو جود و سخا اور قرآن کی تلاوت بھی دیکھیں، حضرت عثمان میں سب سے زیادہ نرالی ہے۔ ناشر قرآن، جامع قرآن اور عاشق قرآن تھے، عاشق رسول بھی تھے اور عاشق قرآن بھی تھے۔ عاشق رسول اتنے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے مکہ بھیجا، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے تو آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے، لیکن مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں جا کے ٹھہرے اور حضرت عمر سے کہا جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہم کوئی لڑائی لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائیوں نے تو پہلے ہی ہمیں تباہ کر دیا ہے، جاؤ انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے مت بھیجو، وہ تھوڑی بہت ٹیڑھی بات کریں گے اور میرا جلال جو ہے ابھر آئے گا اور میری نہیں بن پائے گی، میری تلوار نکل آئے گی، بات بگڑ جائے گی۔ آپ عثمان کو بھیجیں، یہ بڑے نرم دل بھی ہیں اور ان مکہ کے اوپر ان کے بڑے احسانات بھی ہیں، یہاں رہ چکے ہیں، تو اس دور میں بھی یہ سخی تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی کہ میرے لال سو جا، میں تجھ سے ایسا پیار کرتی ہوں جیسے لوگ عثمان سے پیار کرتے ہیں، یعنی ماں لوریاں دیتی تھی۔ عثمان اتنے محبت میں مشہور تھے کہ عثمان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، عثمان کو بھیجا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جب بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال، آئندہ سال آپ کریں، لیکن آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں میرے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، یہ تمہارا کعبہ یہاں ہے، میرا کعبہ وہ صلح حدیبیہ میں بیٹھا ہے، میں ان کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت حضرت عثمان کی لنگی جو ہے، پاجامہ لنگی پہنی ہوئی تھی، کھلی چادر، تو وہ ٹخنے سے اوپر تھی، یہی اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑے طعنے کسے، مشرکین مکہ نے بڑی ہنسی اڑائی کہ عثمان کیا تیرے پاس کپڑے نہیں؟ بدقسمتی سے آج مسلمان بھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمان اڑاتا ہے۔ آپ جو ہے تھوڑا سا پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیں، نبی کی سنت ہے، لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو آ گئے، چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن کے آ گئے۔ یہ سنت کا مذاق ہے، لوگوں کا مذاق نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کی جو لنگی تھی ٹخنے سے اوپر تھی، تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ کپڑا تنگ پڑ گیا، چھوٹے بھائی کا پہن کے آ گئے، تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہے، نیچے کر لو۔ مکے کے کلچر کے خلاف ہے، ہماری تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہے، ہم یہاں بڑے گھسیٹ کے کپڑا چلتے ہیں۔ مکہ والے جب لنگی باندھتے تھے تو پیچھے کی جانب وہ جو گلیوں کو صاف کرنے والی لنگی ہوتی تھی، یعنی نیچے زمین پہ لٹکتی رہتی تھی۔ تو حضرت عثمان کے اوپر جب لوگ ہنسے تو ان کو بڑا پیارا جواب دیا۔ میں نے کہا نا عاشق رسول تھے، تو جواب کیا دیا؟ حالانکہ یہ اکیلے ہیں، باقی ماحول دوسرا ہے، لیکن کہا ہے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ وہی جواب دیا جو حضرت حذیفہ نے دیا تھا۔ حضرت حذیفہ شاہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے اور جو ہے ایک معمولی سا کھانے کا ذرہ نیچے گر گیا۔ اب سنت یہ ہے کہ اگر وہ دسترخوان کے اوپر گرے تو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، نیچے گرے تو اٹھا کے کھانا سنت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دسترخوان بچھا رکھا ہے، کوئی چیز، اس وقت کا دسترخوان یہی تھا کہ کوئی بوریا بچھا ہوا ہے، کوئی بوری بچھی ہوئی ہے، کوئی چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی کھجور کی بنی ہوئی بچھی ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسپیشل چمکدار دسترخوان ہوگا تبھی اٹھا کے کھائیں گے، دری کوئی بھی بچھی ہوئی ہے، پاک صاف ہے تو وہ دسترخوان میں آتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے اٹھا کے کھا لیا، تو پاس میں جو بیٹھا ہوتا اس نے کونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کا دربار ہے، یہاں شاہی محل میں تو نیچے گرا ہوا کھاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یار مسلمانوں نے کبھی کھانا نہیں دیکھا، مر رہے ہیں کتنے دنوں کے بھوکے ہیں کہ معمولی سا نیچے گرا اٹھا کے کھا لیا۔ حضرت حذیفہ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ تو کونی مارنے والے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء،
کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہی حضرت عثمان نے جواب دیا۔ میں نے کہا عاشق رسول اور عاشق قرآن بھی تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، بلکہ جب شہید ہوئے ہیں 18 ذی الحجہ جمعے کے دن، جس وقت ان کے اوپر وار کیے گئے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کا خون قرآن کی آیت پہ گڑا، قرآن کی آیت کے اوپر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ قرآن آج بھی استنبول ترکی میں موجود ہے جس کے اوپر عثمان کا خون گرا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ حضرت عثمان کا خون گرا، یعنی حضرت عثمان جب شہید ہو کے نیچے گرے تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، یعنی قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کر دوستی اور یاری پکی کر لی۔ اتنے عاشق قرآن تھے، ناشر قرآن اور جامع قرآن بھی عثمان ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا تو اس زمانے میں کسی پتھر پہ لکھ دیا گیا، کسی درخت پہ لکھ دیا گیا، کسی لکڑی پہ اوپر نقش کر دیا گیا، لیکن جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر کے دور میں یہ کام شروع تو ہوا لیکن مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے قرآن مکمل ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا گردن اونچی کر کے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، ان کے پاس 30 پارے بھی نہیں ملیں گے اگر صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو۔ بتاؤ 30 پارے کہاں سے لائے ہو؟ تم تو صرف اللہ کے رسول کی مانو گے نا۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں پتھر پہ لکھا ہوا تھا، لکڑی پہ لکھا ہوا تھا، اور جو ہے بعض دوسری چیزوں پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ تو صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے، یہ پاروں کی ترتیب اور یہ ساری جمع نشر یہ سب صحابہ نے رکھا ہے۔ اگر صحابہ کا جمع کیا ہوا یا صحابہ کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں مانتے ہو تو تمہیں قرآن بھی نہیں ملے گا۔ بتاؤ صحابہ نے جو جمع کیا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی قرآن ہو تو لا کے دکھا دو۔ یہ صحابہ نے حضرت عثمان کے زمانے میں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے قرآن جمع ہوا ہے۔ تھوڑی عقل بھی استعمال کر لیا کریں، اس لیے اسلام میں 4 چیزیں رکھی ہیں کہ کہیں عقل بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان ناشر قرآن تھے، اور پھر اس نسخے کو ساری دنیا میں پھیلایا اور جمع بھی کیا، اور ایک ایک صحابی 2 گواہ ہونے ضروری، وہ لکھی ہوئی ہونی ضروری۔ اتنی شرطیں رکھی تھی عثمان نے کہ میں وہی آیت لوں گا جو لکھی ہوئی ہو، اور جو لے کے آ رہا ہے اس کے پاس 2 گواہ ہو، اور جو لے کے آ رہا ہے اور جو گواہ ہیں ان کو یہ آیت یاد بھی ہو۔ اتنی شرطوں کے ساتھ میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ تو قرآن حضرت عثمان ناشر قرآن بھی ہیں، جامع قرآن بھی ہیں، اور عاشق قرآن بھی ہیں۔ ڈوب کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک موقع پہ فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اطعام الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا تمہاری پسند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انگریز سے بغاوت کرنا، نبی سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہی عثمان سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری چوائس کیا ہے، تمہاری پسند کیا ہے؟ عثمان نے کہا بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ناداروں کو کپڑے پہنانا، اور ڈوب کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو شہید ہوئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور بلوائیوں نے جو حملہ کر دیا۔ یہ تو لوگوں کو یاد ہے کہ جو ہے حضرت حسین کا کربلا کے میدان میں 3 دن پانی بند کیا گیا، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند کیا گیا۔ وہ اگر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں تو یہ مدینے میں شہید ہوئے ہیں۔ بتاؤ کربلا اونچا کہ مدینہ اونچا؟ حسین نواسا ہے، دوئتا ہے، دوئتو گھرے رابڑی کھا لیو گو، ہاں رائے تو بنے ہوئے کھا لیو گو، لیکن جب جوائیں آوے نا، جب بھاگ کے گوشت لاوے، مان لو جوائیں آ رہی ہو آج، تو یہ وہاں رشتے وہاں بھی ہیں کہ عثمان نبی کے دوہرے اور ڈبل جوائیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے احسان ہے اس کا کہ شہیدوں کا غم منانے اور ماتم کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اگر اجازت دے دیتا اسلام تو مسلمانوں کا پورا سال یوں ہی گزر جاتا ہے۔ تو ان کی جو ہے شہادت کے نسبت سے، چونکہ آج 18 ذی الحجہ اور جمعے کا دن ہے، اتفاق دیکھیے کہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے اور جمعے کا ہی دن تھا۔
لوگوں نے گھیر لیا گھروں کو، عثمان کے اوپر وار کر دیا، حالانکہ عثمان اپنے مکان کے اوپر چڑھے، لوگوں میں تقریر کی، لوگوں وہ دن بھول گئے جب تو مدینے میں تمہیں پانی نہیں ملتا تھا اور میں نے کنواں خرید کے دیا تھا۔ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہیں یا تو مرتد ہو جائے یا پھر جو ہے شادی شدہ اگر کوئی زنا کر دے یا کسی کا قتل کر دے۔ سنو، میں نے آج تک زندگی میں کسی کا قتل نہیں کیا، عثمان نے کسی جانور کا قتل نہیں کیا، تم کیوں مجھے قتل کرنے آ گئے؟ میں اور اگر مرتد سمجھتے ہو تو میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور ایمان کا اقرار کرتا ہوں۔ تو ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ شرم و حیا کا ہے، شرم و حیا اور جود و سخاوت اور تحمل، برداشت۔ حالانکہ خلافت تھی، اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن صبر تھا ان کے اندر، حوصلہ تھا، تحمل تھا، برداشت کرتے رہے۔ کہا کہ اگر میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہہ گیا تو مجھے جو ہے قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، اس لیے میں تلوار کی اجازت نہیں دیتا۔ ورنہ لوگوں نے بڑا آ کے کہا کہ یہ بلوائی مٹھی پر ہیں، ان کو جو ہے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ عثمان نے کہا نہیں، میری وجہ سے تلوار مت اٹھاؤ، مجھے جو ہے میرے نبی نے وصیت کی تھی کہ عثمان، لوگ تمہارا کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، کرتا مت اتارنا، اور یعنی خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے لوگ۔ خلافت بھی نہیں چھوڑی اور تلوار بھی نہیں اٹھائی، نرم دل تھے، اس لیے جو ہے موقع مل گیا اسلام دشمنوں کو، اور اس طرح ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ شہادت بس اس کے بعد اسلام کا رخ ہی بدل گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اسلام میں فتنے اور بڑھتے چلے گئے۔ اسی وقت موقع پہ بعض صحابہ نے کہہ دیا تھا کہ جب حضرت عثمان کا خون جو بہا ہے، اس کے بدلے میں ہزاروں اب خون بہیں گے، اور خون جب بہتا ہے تو پھر راستے بناتا ہے، اور پھر یہ بہا، پھر یہ آگے جو حضرت حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی، اس کے اسباب میں سے یہی تھا۔ حالانکہ پیچھے ہاتھ ہمیشہ دشمنوں کا رہا ہے، تاریخ میں کسی اور کے نام کے اوپر دھبا چائے ڈال دیا جائے، لیکن ہمیشہ چھپ کے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ یہودی پیچھے ہاتھ رہا ہے شروع سے۔ نبی کو انہوں نے جو ہے شہید کرنا چاہا، نبی کو زہر دیا، لیکن نبی کو اللہ نے بچا لیا۔ ابو بکر کو زہر دیا، اللہ نے ابو بکر کو بچا لیا۔ حضرت عمر کو شہید کرایا فجر کی نماز میں، پھر حضرت جو ہے عثمان کو شہید کرایا، حضرت علی کو شہید کرایا، حضرت حسین کو شہید کرایا۔ یہ شہادتیں، یہ خون بہے ہیں جو یہ دشمن کی ریشہ دوانیاں تھی، اور مسلمان کچھ جو ہے بھولے قسم کے یا ایمانی سطح جن کی کمزور ہو گئی تھی، اور سیاست کے چکر میں بہت جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے، ان کے نعروں میں آ گئے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ اچھے نعرے پیش کر دیتے ہیں اور بہت سارے سیدھے سادے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نعرے بڑے ظاہراً بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جیسے عورت کو نعرہ دیا گیا کہ ہم تمہیں مردوں کی برابری دلائیں گے، ہم تمہیں جاب دلائیں گے، ہم تمہیں نوکری دلائیں گے۔ یہ بڑا پیارا نعرہ تھا کہ تجھے گھر سے باہر نکالیں گے، اسلام نے تجھے اندر قید کر دیا ہے، بڑا پیارا نعرہ تھا۔ بیچاری باہر نکل گئی اور اس نے جا کے جاب بھی کر لی۔ 8 گھنٹہ ڈیوٹی دینے کے بعد جب گھر آتی ہے نا، روٹی شوہر نہیں بناتا، وہی بناتی ہے۔ ظلم ہو گیا اس کے اوپر، لیکن نعرہ بڑا اچھا دیا گیا تھا۔ تو آج بھی بہت سارے نعرے یوں دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی زندگی سے ہمیں شرم و حیا اور جود و سخا، صبر و تحمل کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔